हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो दहाइयों से जारी तनाज़ात से गुजर रहा है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी बका की जंग है और ख्वाब अक्सर मुश्किलात के बोझ तले दब जाते हैं। ये है सूडान, शुमाल मशरकी अफ्रीका का एक मुल्क जो अपनी पुरआशोब तारीख का बोझ उठाए हुए जी रहा है। यहाँ जिंदगी एक मुस्तकिल जद्दोजहद है, जहाँ पूरे खानदान खुराक की कमी, बुनियादी सहूलियात की गैर मौजूदगी और मौक़ों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल से दोचार है और इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस पुरस्रार सरजमीन की हकीकतों को और मुश्किलात और रिवायात में भी झांकते हैं जो इसके लोगों की शनाख्त बनती हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसका रकबा 18 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ये 7 ममालिक के साथ अपनी सरहदें शेयर करता है। नील दरिया जो शुमाल से जनूब सूडान के दरमियान बहता है, इसके सबसे बड़े कुदरती खजानों में से एक है जो ज्यादातर खुश्क इलाके में आपाशी और आमदो रफ्त के लिए पानी फराहम करता है। सहारा डेजर्ट मुल्क के बेशतर हिस्से पर फैला हुआ है जहाँ रेत के टीले और वीरान मनाजिर हैं। सख्त मौसम के बावजूद सूडान के कुछ इलाके जरखेज हैं, खास तौर पर नील के किनारे के साथ जहां ज्यादातर आबादी आबाद है। दोस्तों, सूडान में तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ नस्लों और सकाफती ग्रोहों में तकसीम हैं। इस तनू के बावजूद मुल्क को गहरी समाजी और माशी नाहमवारियों का सामना है। आबादी की अक्सरियत दही इलाकों में रहती है और अपनी रोजी रोटी के लिए खुद कफील ज़राअत पर इन्हिसार करती है। शहरों में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। ज्यादा आबादी वाले मोहल्लों, नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरोजगारी की बुलंद शरह आम सी बात है। सेहत और तालीम जैसे बुनियादी सहूलियात तक रसाई महदूद है, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में जहां डॉक्टर और टीचर्स की कमी है। बरसों के अंदरूनी तनाजात ने लाखों लोगों को पनागुज़ीन या बेघर होने पर मजबूर कर दिया है, जिससे इंसानी बहरान मजीद संगीन हो चुका है। सूडान एक ऐसा मुल्क है जो गहरे तनाजात से जुड़ा है, जिन्होंने न सिर्फ इसकी सरहदों को बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी मुतासिर किया है। सन 1956 में बरतानिया और मिस्र से आज़ादी हासिल करने के बाद मुल्क ने 5 दहाइयों से जायद अरसे तक खाना जंगी का सामना किया है, जिनमें सबसे ज्यादा नुमाया जंग सन 2011 में जनूबी सूडान की अलहदगी पर खत्म हुई। ये तकसीम जो अमन लाने के लिए की गई थी, गहरे जख्म छोड़ गई, जिनमें कुदरती वसाइल मसलन तेल पर झगड़े शामिल हैं जो ज्यादातर जनूब में मौजूद हैं, जबकि बरामदी ढांचा शुमाल में वाक़या है। सियासी अदम इस्तेहकाम भी सूडान की तारीख का मुस्तकिल हिस्सा रहा है। बार बार होने वाली फौजी बगावतें और इक़्तिदार की तब्दीलियां मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल देती हैं। अंदाजा लगाएं कि आज़ादी के बाद से अब तक सूडान में 18 मरतबा इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिशें हो चुकी हैं। ये सब इस नाजुक तवाज़ुन की अक्कासी करते हैं जो दहाइयों से सिविल और फौजी हुकूमतों के दरमियान कायम है। सन 2019 में आमर उमर अल बशीर के इक़्तिदार से हटने के बाद सूडान ने मुख्तसर तौर पर जमहूरी तब्दीली की उम्मीद देखी, लेकिन ये उम्मीद सन 2021 के अक्टूबर में इस वक्त दम तोड़ गई जब एक नई फौजी बगावत के जरिए जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान और इनकी फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। तब से सूडान को बैनुल अक़वामी पाबंदियों और तनकीद का सामना है। अगरचा मुल्क मुकम्मल तौर पर दुनिया से कटा हुआ नहीं है, लेकिन सियासी और माशी तन्हाई में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अंदरूनी लड़ाइयाँ, खास तौर पर अल बुरहान की फौज और नीम फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान जारी हालिया जंग बहरान को मजीद बिगाड़ चुकी है। आज सूडान एक ऐसे मुल्क की तस्वीर पेश करता है जो मुसलसल इस्तेहकाम और अमन की तलाश में है, मगर दुख और मुसीबत में डूबा हुआ है। दोस्तों, सूडान में रहना इस जिंदगी को जीने के बराबर है जिसमें वो तमाम आराम और आसाइशें मौजूद नहीं जो दुनिया के कई लोग
بنیادی سمجھتے ہیں۔ بہت سے گھروں کی تعمیر مٹی کی اینٹوں سے کی جاتی ہے یا بعض اوقات کھجور کے پتوں اور خشک شاخوں سے۔ مٹی کا فرش ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خاندان سوتے، کھاتے اور مہمانوں کو بٹھاتے ہیں۔ دیہی علاقے میں بیت الخلاء نایاب ہیں جن کی جگہ اکثر عارضی گھڑے بنائے جاتے ہیں۔ باورچی خانے اگر ہوں بھی تو عموماً کھلی جگہوں پر بنتے ہیں جہاں کھانا لکڑی یا آگ پر پکایا جاتا ہے۔ بجلی ایک دور کا خواب ہے۔ صرف 30% گھروں تک بجلی پہنچتی ہے اور دارالحکومت جیسے شہری علاقوں میں بھی بار بار اور طویل لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ دیہی علاقوں میں صورتحال اور بھی خراب ہے جہاں زیادہ تر لوگ مٹی کے تیل کے چراغ یا آگ کے شعلوں سے رات کو روشن کرتے ہیں۔ پانی کی کمی بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ بہت کم لوگ ہی صاف پینے کے پانی تک رسائی رکھتے ہیں۔ کئی دیہاتوں میں لوگ میلوں پیدل چل کر کنووں یا دریاؤں سے پانی لاتے ہیں۔ بنیادی صفائی کی عدم موجودگی بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ کرتی ہے جس سے عوامی صحت ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ تک رسائی ایک عیش سمجھی جاتی ہے جو صرف شہری علاقوں تک محدود ہے اور زیادہ تر آبادی کے لیے دستیاب ہی نہیں ہے۔ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم ثقافتوں اور تاریخوں کا سنگم ہے۔ یہ شہر نیل کے نیلے اور سفید دریا کے سنگم پر واقع ہے۔ سوڈان کی تاریخ و جدیدیت دونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک طرف جدید عمارتیں، مصروف بازار اور سرکاری ادارے ہیں جبکہ دوسری جانب کچی آبادیاں جہاں لاکھوں لوگ غیر محفوظ حالت میں رہتے ہیں اور پانی، بجلی یا بنیادی سہولیات تک باقاعدہ رسائی نہیں رکھتے۔ خرطوم شہر اپنے روایتی بازاروں کے لیے بھی مشہور ہے جہاں خوشبودار مسالے، رنگ برنگے کپڑے اور ہاتھ سے بنے زیورات دستیاب ہیں۔ شہر کی گلیوں میں موٹر سائیکل، ریڑیاں اور پیدل چلنے والے سب ایک ہی راستے پر رواں دواں ہوتے ہیں جو شہر کی توانائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، سوڈان میں نقل و حمل کے حالات ملک کی معاشی مشکلات کو ظاہر کرتے ہیں۔ دارالحکومت کے علاوہ پکی سڑکیں بہت کم ہیں اور دیہی علاقوں میں زیادہ تر راستے مٹی کے ہیں جو بارشوں کے موسم میں ناقابل گزر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ لمبے فاصلے پیدل طے کرتے ہیں۔ موٹر گاڑیاں کم لوگوں کے پاس ہیں اور عوامی ٹرانسپورٹ کمزور اور غیر یقینی ہے۔ دیہی علاقوں میں گدھا گاڑیاں عام ہیں جبکہ شہروں میں پرانی اور بھری ہوئی بسیں ایک ناقابل اعتماد ذریعہ نقل و حمل ہیں۔ سوڈان کی معیشت دنیا کی کمزور ترین معیشتوں میں سے ایک ہے جو سیاسی عدم استحکام اور قدرتی وسائل خاص طور پر تیل اور سونے پر انحصار سے جڑی ہے۔ ان وسائل کے باوجود ناقص انتظام اور بین الاقوامی پابندیوں نے ملک کی ترقی کو محدود کر دیا ہے۔ بے قابو مہنگائی نے خوراک اور روزمرہ کی اشیاء کو عوام کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ بہت سے خاندان $2 یومیہ سے بھی کم آمدنی پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو خوراک، علاج اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ بے روزگاری خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور زیادہ تر سوڈانی غیر رسمی کاموں پر انحصار کرتے ہیں۔ زراعت جو زیادہ تر آبادی کو روزگار فراہم کرتی ہے، پرانی تکنیکوں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے طویل خشک سالی اور صحرائی پھیلاؤ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ نتیجتاً ملک میں بار بار غذائی بحران پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ نیل دریا سوڈان کی زندگی کی علامت ہے۔ یہ زراعت کے لیے پانی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دریائی بستیوں کے لیے زندگی کا ذریعہ بھی ہے۔ نیل کے کنارے ملک کے چند سبز علاقے ہیں جہاں اناج، سبزیاں اور کپاس اگائی جاتی ہے۔ سوڈان کا صحرا دنیا کے سب سے منفرد مناظر میں سے ایک ہے۔ لامتنائی ریت کے ٹیلے، چٹانی ساختیں اور پوشیدہ نخلستان ایک حیرت انگیز منظر پیش کرتے ہیں۔ جو خانہ بدوش یہاں رہتے ہیں ان کے لیے زندگی فطرت کی طاقتوں کے خلاف ایک مسلسل جنگ ہے۔ یہ لوگ قدیم روایات جیسے اونٹ پالنا اور نمک کی تجارت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں
اور انتہائی سخت ماحول کے ساتھ خود کو ڈھال چکے ہیں۔ دوستو، اسلام سوڈان کا غالب مذہب ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ مذہب روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور قوانین سے لے کر سماجی رسومات تک اثر انداز ہوتا ہے۔ رمضان اور عید جیسے مذہبی تہوار اتحاد کا موقع ہوتے ہیں، جب خاندان اکٹھے ہوتے، کھانا بانٹتے اور برادری کے رشتے مضبوط کرتے ہیں۔ دوسری طرف مذہبی اقلیتیں جیسے عیسائی، اینیمیزم کے پیروکار اور دیگر روایتی افریقی عقائد رکھنے والے لوگ سوڈان میں سخت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ برادریاں خاص طور پر جنوب اور جنوبی سوڈان کی سرحد کے قریب رہتی ہیں اور اکثر امتیاز و ظلم کا شکار ہوتی ہیں۔ عیسائی گرجا گھروں اور دیگر عبادت گاہوں پر حملے اور توڑ پھوڑ عام ہے اور ان کمیونٹیز کو اپنے عبادت خانوں کی تعمیر یا مرمت کی اجازت نامے حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ دوستو، سوڈانی ثقافت افریقی اور عرب اثرات کا ملاپ ہے۔ سوڈان میں خوشبودار قہوے، جسے جبانہ کہا جاتا ہے، یا میٹھی چائے پیش کرنا صرف مہمان نوازی نہیں بلکہ احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لباس بھی ملک کی ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ خواتین رنگ برنگا اور خوبصورت توپ پہنتی ہیں، جو نزاکت اور وقار کی علامت ہے، جبکہ مرد سفید جلیبہ پہنتے ہیں، جو سخت گرمی میں سکون فراہم کرتی ہے۔ دوستو، مروے کے احرام سوڈان کی پہچان اور افریقہ کے عظیم آثار قدیمہ میں سے ہیں۔ قدیم نوبیاہی تہذیب نے انہیں تعمیر کیا تھا۔ یہ احرام مصر کے احرام سے چھوٹے مگر تعداد میں زیادہ ہیں۔ یہ کچھ سلطنت کی باقیات ہیں جو 8ویں صدی قبل مسیح سے 4تھی صدی عیسوی تک پھلی پھولی۔ سنہری ریت میں قائم یہ نوکیلے اور خوبصورت ڈھانچے ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ ٹورسٹ یہاں مندروں اور قبروں کے کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں، دیواروں پر کندہ تصویریں اور تحریروں کو پڑھ سکتے ہیں اور ہزاروں سال پرانی تاریخ سے جڑنے کا احساس کر سکتے ہیں۔ دوستو، سوڈان ایک ایسا ملک ہے جہاں خوبصورتی، قدرتی مناظر اور گہری ثقافت ایک ساتھ موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے چیلنجز بھی ہیں جن پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ روزانہ کی بقا کی جنگ ایک حقیقت ہے، مگر ساتھ ہی سوڈانی لوگوں کی روایات، معنی سے بھرپور رقص اور ان کی ثقافت ان کی مضبوطی اور روح کی عکاسی کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا سوڈان ملک۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔